السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی بامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورہ ملک کی فضیلت دیکھیں گے۔ سورہ ملک جو کہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اب اس صورت کی فضیلت کا اندازہ ہمیں مختلف روایات سے ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی کہ اس سورت کو پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، بشرطیہ اس کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ جیسا کہ میں نے مختلف روایات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جن میں کہ سورہ ملک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم نے اپنی لائف میں یہ روٹین بنانی ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اب جیسا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس سورت کو حفظ کر لیں گے، تو ہم نے اپنی ڈیلی لائف کی روٹین بنانی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم نے اس سورت کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم سب نے آخر ایک دن مرنا ضرور ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ وہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جب قیامت قائم ہوگی تب دوبارہ سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب نے حاضر ہونا ہے اور پھر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے، اور جو ہم نے مرنے کے بعد اب قبر میں جانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی قبر کو روشن کریں، ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں، اور یہ صورت ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ اب ہمیں ایک چیز کا پتہ ہو کہ اس چیز نے ہماری پروٹیکشن کرنی ہے، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیز کو اپنی پوری لائف میں اپنی روٹین میں شامل کریں۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اب سے سورہ ملک کی تلاوت کر کے تو پھر رات کو سوئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔